اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اما بعد۔ ہم پہنچے مسئلہ ثانیہ میں، کیونکہ ہم نے تقریباً 2-3 قسم میں بیان کی تھے کہ جب اگر مالک معاملہ رد کرتا ہے اور وہ اپنے مبیع کے لے کے رجوع کرتا ہے مشتری سے اور اپنے مبیع کو واپس لیتا ہے، تو پھر مشتری فضولی سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب میں چند صورتیں ہیں۔ ایک دفعہ سامان کے حوالے سے، کیونکہ مبیع تو مشتری نے مالک نے واپس لیا، اب سامان اس نے کس کو دیا ہے؟ مشتری نے فضولی کو دیا ہے، تو سامان واپس لینے کے لیے مراجعہ کر سکتے۔ یہ پہلا صورت اول ہے جس کے بارے میں ہم نے کلیئر مسئلہ بیان کیا۔ اب یہاں پر دوسری صورت یہ ہے کہ وہ منافع یا غرامت مالک نے مشتری سے لیا، کہ اس مثلا مشتری نے کیا تھا، مبیع پہ خرچہ کیا تھا، لیکن بعد میں خرچہ کرنے کے بعد وہ اپنے مبیع کو واپس لے گیا، یا بعض جگہ پر اس نے منفعت لیا تھا لیکن مالک نے اس منفعت کو اس سے واپس لیا، تو ان منافع کے حوالے سے جو خرافی جو غرامت اس سے ہوا تھا، جو اصل مبیع کے علاوہ ثمن کو دینے کے، ایک تو ثمن دیا مشتری کو، مشتری نے کس کو دیا؟ فضولی کو، لیکن ثمن دینے سے ہٹ کر گاڑی پر مثلا کیا کرتا ہے، عام طور پر گاڑی خریدنے کے بعد گاڑی کو ورکشاپ میں ڈالتا ہے، گاڑی کو ورکشاپ میں ڈالنے کے بعد اس پر فرض کرے، گاڑی کو فرض کرے اس کی قیمت پہلے کتنے بنتی ہے، مثال کے طور پر 1.5 لاکھ بن جاتی ہے، تو اس کو اسی سے بنا سنگار کے کتنے قیمت بنا دیتا ہے، 2.5 لاکھ 3 لاکھ میں مثلا اس کی قیمت بن جاتی ہیں۔ اس کو رنگ روغن کرتا ہے، اس کی پرزے تبدیل کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اضافی اخراجات ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اچانک گاڑی مالک نے واپس لیا تو کیا ہوگا؟ پھر اس کا 1.5 لاکھ 2 لاکھ جو خرچہ کیا، نقصان ہوا نہیں ہوا؟ مطلب ایک زمین خریدا اس نے، فرض کریں زمین خریدنے کے بعد اس نے سمجھا کہ یہ زمین تو اب میرا بن گیا ہے، اب اس نے زمین میں درخت لگا دیا، پودا لگا دیا، اس میں قسم قسم کی کاشتکاری کیا، مثال کے طور پر اس کرنے کے بعد پھر زمین واپس لے گیا تو کیا ہوگا؟ پھر نقصان ہوگا نہیں ہوگا؟ اب سارے غرامت کہاں سے لے لیں؟ تو پھر یہاں پر کیا کرنا پڑے گا؟ پھر مشتری اس غرامت کو حاصل کرنے کے لیے فضولی سے رجوع کرے گا نہیں کرے گا کہ بھائی میں نے تم سے زمین خریدا تھا، اس میں اتنے اخراجات کیا تھا، میں نے اس پہ پودا لگایا تھا، لیکن وہ تو مالک نے واپس لیا، لہٰذا ان کے پودوں کی قیمت تمہیں دینا پڑے گا، جو اخراجات میں نے کیا تھا وہ تمہیں دینا پڑے گا۔ تو یہاں پر یہ اس کو مراجعہ کرنے کا حق حاصل ہے یا مراجعہ کا حق حاصل نہیں ہے، یہ انشاءاللہ ہمارا موضوع گفتگو ہے۔ المسئلہ الثانیہ ان المشتری اذا غتر مال المالک، اگر مشتری کو غرامت نقصان ہو جائے، غرامت کا مطلب کیا ہے؟ نقصان اٹھانا پڑے، کس وجہ سے نقصان اٹھانا پڑے؟ للمالک، مالک کی خاطر، غیر ثمن کے علاوہ، ثمن تو اس نے دیا تھا، کس کو دیا تھا؟ فضولی کو دیا تھا، اس کے علاوہ چند اضافی اخراجات کیا تھا، وہ اس نے مالک کی خاطر کیا تھا، کیونکہ مالک کے مال میں خرچہ کیا تھا، لیکن وہ مالک نے واپس اٹھا کے لے گیا، تو مالک کی خاطر اس کو غرامت آیا نہیں آیا؟ اس مالک کی خاطر اس کو اضافی اخراجات آیا، 1.5 لاکھ 2 لاکھ اس نے اضافی خرچہ کیا، تو اس غرامت کے لیے کس سے رجوع کریں؟ یا مالک سے رجوع کریں یا مشتری فضولی سے رجوع کریں؟ یہی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر اس کی 3 صورتیں ہیں، غرامت کی 3 صورتیں ہیں، کہ فضولی یا مشتری نے جو غرامت اسے اٹھانا پڑا، اس کو نقصان اٹھانا پڑا، اس کی 3 صورتیں۔ پہلی صورت اول، اما یکون فی مقابل العین، یا تو اس نے جو غرامت اٹھایا، جو نقصان اٹھایا ہے، عین کے مقابلے میں، خود عین کے مقابلے میں غرامت اس کو اٹھانا پڑا۔ مثلا کیا، جیسے اس کی مثال کیا ہے؟ کہ زیادت القیمہ علی الثمن، کہ اصل ثمن سے زیادہ قیمت، مثلا اذا رجع المالک بہا علی المشتری، کہ جب مالک مشتری سے رجوع کرتا ہے قیمت کے بعد، مطلب یہ طلب کی صورت میں کہ مشتری کے ہاتھ سے مبیع کیا ہوا تھا؟ طلب ہوا تھا، مشتری کے ہاتھ سے مبیع طلب ہوا، اب بائع نے آ کر، مالک اصلی نے آ کر اس سے اس کی قیمت وصول کر لیا کہ بھائی میرا مال آپ نے طلب کیا ہے، لہٰذا اس کی جگہ پر مجھے اتنا قیمت دے دیں مثلا۔ اب وہ قیمت پہلے اس نے جو قیمت دیا تھا فضولی کو کم قیمت دیا تھا، مثلا فضولی اور مشتری کے درمیان معاملہ ہوا تھا 10,000 میں، تو لہٰذا مشتری نے فضولی سے مبیع کو لیا تھا 10,000 فضولی کے ہاتھ میں دیا تھا، لیکن مالک اس کو طلب ہونے کے بعد مالک آ کر مشتری سے کتنا وصول کیا کہ بھائی میرا مبیع تم نے ضائع کیا ہے، لہٰذا 20,000 تم نے دینا ہے، تو ٹھیک ہے، اگر 20,000 نہیں دینا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تو لہٰذا کتنا اٹھایا اس نے 20,000 اٹھایا، مالک نے مشتری سے 20,000 اٹھایا، لیکن مشتری نے فضولی کو کتنا دیا تھا، تو لہٰذا اضافی 10,000 خرچہ ہوا نہیں ہوا؟
اضافی 10,000 اس کے اپنی جیب سے مالک کو دینا پڑا جو کہ غرامت ہے، جو اصل عین کے مقابلے میں ہے۔ اس طرح نے کیا کرے، اب اس 10,000 کے مقابلے میں مشتری فضول سے رجوع کرے گا نہیں کرے گا؟ ہاں جی، تو مثال کیا ہے کہ زیادت القیمہ علی الثمن، ثمن کی اضافی قیمت، اذا رجع المالک، جب مالک مشتری سے اس ثمن کے اوپر مراجعہ کرے، علی المشتری، مشتری کے مقابلے میں مشتری کی طرف، مثلا کأن كانت القیمت الماخوذہ منہ 20، مثلا مالک اصلی نے، ان المالک الاصلی اخذ من المشتری 20، مالک اصلی نے مشتری کے پاس آ کر اسے کتنا قیمت اٹھا لیا؟ 20,000 اٹھا لیا۔ والثمن 10، جبکہ ثمن مسمى کیا تھا؟ ثمن سے مراد کون سا ثمن؟ جو ثمن مشتری اور فضولی کے درمیان میں طے ہوا تھا، جو ثمن مشتری نے فضولی کو دیا تھا مبیع کی قیمت کے طور پر، کتنا تھا؟ 10,000 تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن ادھر مالک نے مشتری سے کتنا لیا؟ 20,000 لیا، تو پھر مشتری کو کتنا اضافی دینا پڑا؟ 10,000 اضافی دینا پڑا۔ تو پھر یہ 10,000 اضافی اس کے جیب سے دیا نہیں دیا؟ اس کو نقصان ہوا نہیں ہوا؟ نقصان ہو گیا۔ چلو اس کا اپنا 10,000 تو چلو وہ مشتری سے واپس ملے گا، لیکن دوسرا 10,000 کہاں سے لائے؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ پہلی صورت۔ صورت ثانی، وَإِمَّا أَن يَكُونَ فِي مُقَابِلِ مَا اسْتَوْفَاهُ الْمُشْتَرِي، دوسری صورت یہ ہے کہ مالک مشتری سے وہ غرامت وصول کرتا ہے۔ غرامت کن چیزوں کی غرامت؟ کہ مشتری نے استفادہ لیا تھا، مشتری نے اس عین مبیع سے منافع لیا تھا، ان منافعوں کے مقابلے میں مالک اصلی نے کیا کیا؟ اس سے قیمت وصول کیا۔ یعنی کہ آپ نے میری گاڑی کو مثلا 2 مہینے تک چلایا ہے، اس کی کرایہ مجھے دے دیں، یہ کیا ہے؟ منافع المستوفات ہے نا۔ یا مثلا میرے حیوان کو گائے ہے یا بھینس ہے، تم نے اس کو تقریباً 2-3 مہینے تک اس سے دودھ سے استفادہ کیا، اس کو دوہا ہے، اس کے مطلب یا اگر بھیڑ بکری ہے تو اس کے اون وغیرہ سے اپنے استفادہ کیا ہے، اس کی قیمت سے وصول کیا۔ ہاں جی، اس سے منافع ہے۔ یا میں کہ میرے درخت کو تم نے 2-3 سالوں تک اس کے مطلب ثمرات کو تم نے استفادہ کیا ہے، اس کی قیمت وصول کرتا ہے، تو یہ ہے منافع المستوفات کہتے ہیں۔ کہ مثلا یہی کہ مشتری نے اس سے منفعت تو لیا تھا اس مبیع سے، ہے نا، مبیع سے جو اس کے فضول سے لیا ہے، لیکن مالک اصلی نے اس منافع مستوفات کی قیمت مشتری سے کیا کیا؟ وصول کیا۔ تو پھر کیا مشتری اس منفعت مستوفات کی قیمت کے حوالے سے مشتری فضولی سے مراجعہ کر سکتا ہے یا فضولی سے مراجعہ نہیں کر سکتا ہے؟ یکون فی مقابل ما استوفاہ المشتری، یعنی ان منافع کے مقابلے میں جس کو مشتری نے استفادہ کیا ہے۔ مثلا کی مثال کیا ہے؟ کہ سکن الدار، یعنی گھر کو اس نے خریدا تھا فضولی سے۔ کس نے خریدا تھا؟ مشتری نے۔ اور اس گھر میں وہی مشتری کتنے سال تک؟ 1 سال تک رہے مثلا، یا 2 مہینے تک رہے، 5 مہینے تک رہے، اس نے سکونت اختیار کیا۔ تو سکونت اختیار کرے کہ کرایہ لگتا نہیں لگتا ہے؟ جب معاملہ ختم ہونے کے بعد اس گھر میں جب وہ 2 مہینے رہا ہے تو 2 مہینے کی کرایہ لگے گا نہیں لگے گا؟ اس کے اوپر کرایہ اس کو مالک کو دینا پڑ جاتا ہے۔ وہ وط الجاریہ، مثلا اس کی کنیز کو خرید لیا تھا اس نے، مالک اصلی کی کنیز کو فضولی سے خریدا تھا مشتری نے، اس کنیز سے 2-3 مہینے تک اس نے مثلا اپنا جو ہے خواہشات پورا کیا، مثلا کیا نہیں کیا، اس کے بعد پھر وہ مالک آ کر تم میری کنیز سے 2-3 مہینے تک ہر روزانہ 15,000 تو بن جاتا ہے، ہاں تو پھر وہ کہاں سے لائے ہیں؟ ہاں جی، ٹھیک ہے۔ اچھا، واللبن والثوب والثمر، یا بلا حیوان کو خرید کے لایا تھا، اس حیوان کے دودھ سے یا اس کے مثلا ثوب کے مطلب بال ہوتا ہے جو حیوانات کے اوپر، مثلا بھیڑ بکری کے بھیڑ کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ اون ہوتا ہے، اون سے استفادہ کیا۔ والثمر، یا درخت خریدا تھا، درخت کے ثمرات سے اس نے استفادہ کیا، 1-2 مہینہ یا 1 سال تک استفادہ کیا، پھر اس کے بعد میں مالک اگر اس کی قیمت وصول کرتا ہے تو پھر کیا کرے؟ کیا اس قیمت کو وصول کرنے کے لیے مشتری سے مراجعہ کر سکتا ہے؟ مشتری جو ہے فضولی سے مراجعہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ ہاں جی، یہ دوسری صورت۔ تو دوسری صورت کیا ہوا؟ ان منافعات کے مقابلے میں جو اس نے غرامت وصول کرنا پڑا جو کہ اس نے استفادہ بھی لیا تھا۔ تیسری صورت، وَإِمَّا يَكُونَ غَرَامَةً لَمْ يَحْصُلْ لَهُ فِي مُقَابِلِ نَفْعٌ، یا ہے کہ تیسری صورت یہ ہے کہ مشتری کو ایسی غرامت ادا کرنا پڑا مالک کے لیے کہ اس غرامت کے مقابلے میں اس کو فائدہ نہیں ملا تھا۔ گاڑی اس نے آرام سے اپنے صحن میں اس کے اوپر کپڑا ڈال کے رکھا ہوا تھا 2-3 مہینے تک، اس کو استفادہ سرے سے کیا ہی نہیں تھا، لیکن بعد میں ایک دن آ کے مالک نے اس کی گاڑی کو واپس لے گیا اور کہا ہے کہ میرے گاڑی 3 مہینے تک تمہارے پاس رہا ہے، 3 مہینے کا کرایہ تمہیں وصول کرنا پڑے گا۔ اب یہ کرایہ اس نے گاڑی کو چلایا ہے نا، تو کرایہ کہاں سے لائے؟ استفادہ نہیں کیا ہے نا، گاڑی کو آرام سے رکھا ہے لیکن اس نے پھر بھی کرایہ اس سے لے لیا، تو کیا یہ منافع غیر مستوفات ہے؟
مفت میں بغیر کسی فائدے کے اس کو پیسہ دینا پڑا، 3 مہینے کا کرایہ، 4 مہینے کا کرایہ دینا پڑا۔ یہ کیا ہے؟ اس غرامت کے مقابلے میں مشتری کو کوئی بھی منفعت حاصل نہیں ہوا۔ یا گھر کو تالا لگا کے رکھا، اس نے سرے سے نہ کوئی دوسرے کو بٹھایا نہ خود بیٹھا، لیکن 5 مہینے کے بعد مالک آ کے گھر کا کرایہ اسے وصول کرتا ہے، گھر کو بھی واپس لیتا ہے، اس کے 5 مہینے کا کرایہ بھی وصول کرتا ہے۔ اب اس کرایے کے مقابلے میں اس نے کوئی فائدہ لیا ہے؟ نہیں لیا ہے۔ کن نفقہ وما صرفہ فی الامارہ، نفقہ سے مراد حیوانات یا مثلا کنیز ہو، فرض کرے وہی کنیز میں بھی نفقے کی ضرورت ہے نہیں، کنیز کو نفقہ دیا، مثلا اس نے اس کو مثلا ہم مستری نہیں کیا، کنیز سے ہم مستری نے کیا، اس کو مثلا گھر میں رکھا ہے، اس کو کھلاتا پلاتا رہا، لیکن بعد میں پھر واپس لے گیا مالک نے، تو پھر اس کا نفقے پہ اخراجات ہوا نہیں۔ وہ زمانے میں کتنا مشکل ہے، کتنے زمانے اخراجات کتنا مشکل ہے، بازار میں کتنے مہنگائی ہیں۔ حج اس کے باوجود اس کو کھلاتا پلاتا رہنے کے باوجود 2-3 مہینے کے بعد جو واپس دینا پڑے تو پھر یہ نقصان ہے نہیں، کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوا، نقصان ہو گیا ہے۔ حج وما صرفہ فی العمارہ، یا کہ مثلا عمارات یعنی گھر دکان، ان چیزوں کو اس نے خرید کے لایا، پھر گھر کو مثلا اس نے مکمل چھت کو ختم کر کے دوبارہ مضبوط کر کے اس پہ چھت لگا دی مثلا، اور اس کے بعد پھر رنگ روغن کر دیا اس کو، مثلا وہاں پر پلاننگ کر دیا مثلا، یا اس کے لائٹ وغیرہ چینج کیا، اس کے مثلا پیپ لائن وغیرہ چینج کر دیا مثلا، تو یہ کہہ رہے ہیں عمارت میں کیا کہ اس کی ترمیم کر دیا۔ عمارت میں ترمیم کر کے اس نے چند لاکھ اس میں خرچہ کرنے کے بعد مالک کا اپنے عمارت کو کیا کرتا ہے؟ واپس لے کے جاتا ہے۔ تو یہ خرچہ کیا ہے؟ فائدے کے بغیر نقصان اس کو ہوا نہیں ہوا مالک کی خاطر؟ تو آیا اس نقصانات کے لیے وہ مشتری جو ہے فضولی سے مراجعہ کر سکتا نہیں کر سکتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ ہاں جی، اسی طرح ایک اور مثال، اسی کی ایک مثال کیا ہے؟ وما طلب منہ اوزاع، یعنی مبیع میں سے جو طلب ہو جائے، اوزاع یعنی یا طلب منہ کے ابھی اصل بیان ابھی آ رہا ہے، منہ کیا، منہ کیا طلب ہو جائے، اوزاع یا ضائع ہو جائے، کیا ضائع ہو جائے، کیا طلب ہو جائے، اس کے بیان ابھی آ رہا ہے۔ من الغرس والحفر، غرس یعنی پودا لگایا تھا، زمین خرید کے لانے کے بعد اس نے محنت زحمت کر کے اس میں 100 پودے لگائے، لیکن پودا لگانے کے بعد زمین مالک نے واپس لے گیا، تو کیا ہوا؟ نقصان ہوا نہیں؟ انہیں پودا لگانے کے بعد اس کو نقصان ہوا، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ ٹھیک، پودوں کو پانی دیتا رہا ایک سال تک، اس کو کھاد ڈالتا رہا، اس کے بعد پھر اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا مالک نے، تو کیا ہوا؟ نقصان ہوا نہیں ہوا؟ والحفر، حفر کا معنی کیا؟ اس نے گڑھا کھودا مثلا، کیا گڑھا کھودا؟ پودا لگانے کے لیے گڑھا کھودتے کھودتے اس کے 2 مہینے ذمہ صرف ہوا، لیکن اس کے بعد پھر ساری چیزیں ضائع ہوا نہیں ہوا؟ پھر یہ حفر کا مزدوری تو روزانہ اس وقت 1000 مزدوری بن جاتے ہیں، تو اس کا نقصان اس کو ہوا ہی نہیں ہوا ہے، تو اس کے غرامت کہاں سے لے لیں؟ ہاں جی، اس کو فائدہ نہیں ہوا، فرض یہ ہے کہ یہاں پر نقصان اس کو ہوا ہے۔ وَإِعْطَائِهِ قِيمَةً لِلْوَلَدِ الْمُنَاقِضِ حُرًّا، یہ ایک اور مثال، اس نے کیا کیا تھا؟ اس مالک کے کنیز کو فضولی سے خرید کے لانے کے بعد اسے ہم مستری کرنے کے بعد، ہم مستری کا تو مفت میں تو نہیں رہے گا نا، ہم مستری کے نتیجے میں تو بچہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور بچہ پیدا ہو تو مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ اگر خود مالک کے ہم مستری کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ تو غلام ہو جاتا ہے، وہ اپنی مانگ کے تابع ہوتا ہے نا، لیکن اگر کوئی آزاد شخص کسی کنیز سے ہم مستری کر کے بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ نتیجے میں وہ بچہ بھی، اس کا نطفہ آزاد طریقے سے منعقد ہو جاتا ہے۔ انعقاد النطفہ حرًا کا مطلب یہ ایک آزاد بندہ کسی کے کنیز سے مستری کرتا ہے تو اس کا نطفہ بھی آزاد شکل میں ٹھہر جاتا ہے، اور وہ بچہ بھی غلام کا، مالک کا ملکیت میں داخل نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا مالک آ کے مشتری سے کیا کہہ سکتا ہے کہ تم نے ہم مستری کے نتیجے میں جو میرے بچے کو آزاد حالات میں پیدا کیا ہے، لہٰذا اس آزاد حالات پیدا کرنے کی وجہ سے غلام کی قیمت تم سے وصول کروں گا۔ اگر یہ نہ کرتے تو پھر میرا بچہ میرا غلام رہنا تھا، لیکن تمہاری وجہ سے وہ آزاد پیدا ہوا ہے، لہٰذا اس آزادی کے مقابلے میں غلام کی قیمت میں تم سے وصول کروں گا۔ تو کیا کرے؟ اس طرح بھی جو غرامت اس کو فائدہ نہیں ہوا، نقصان ہوا ہے۔ ہاں جی، فائدہ ہوا نہیں ہوا یہاں پر، فائدہ ایک لحاظ سے ہوا ہوگا، ایک لحاظ سے کیونکہ استفادہ تو کیا ہے اس نے کنیز سے استفادہ کیا تو بچہ آزاد پیدا ہوا نا، اگر استفادہ نہ کرتے تو بچہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ تو لہٰذا فائدہ کے لحاظ سے ہوا ہے، لیکن پھر بھی پیسہ لیا تو نقصان، پیسہ دینا نقصان ہے، لیکن استفادہ کرنا فائدہ ہے۔ اعطائہ قیمت للولد، کون سا ولد کی قیمت ادا کیا ہے؟ جس کا نطفہ اس نے آزاد حالت میں انعقاد کیا، ورنہ ہوئی ذالک اس نے، ہاں جی، او نقص من الصفات والاجزاء، یا اس کے علاوہ مبی کے بعد صفات اور اجزاء کیا ہوا؟ کم ہو گیا۔ مثلا کہ وہ غلام جو خرید کے لایا تھا، پہلے وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس کے بعد پہنچنے کے بعد لکھنا پڑھنا بھول گیا،
یہ کنیز کو خرید کے لایا تھا، وہ بہترین طریقے سے سلائی کڑھائی کر سکتی تھی، لیکن اس کے پاس پہنچنے کے بعد وہ ساری چیزیں اس کے ذہن سے نکل گئی، تو کیا اس کی صفات کم ہوا نہیں ہوا؟ نقص ہو گیا، ہاں جی، ختم ہو گیا۔ تو یہ چیزیں اس کے مالک نے کہا کہ میرے کنیز کو نقص کر دیا تم نے، اس میں نقص پیدا کیا، لہذا اس کی قیمت تمہیں دینا پڑے گا۔ یا مثلا ایک مبی کے اجزاء، مثلا ایک مشین، ایک گاڑی کے پردہ مثلا اس میں کم ہو گیا، مثلا اس میں ایک بار تو پردہ نکل گیا مثلا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس میں اجزاء میں نقص آ گیا، تو اس کی قیمت مالک نے اسے کیا کیا؟ مشتری سے وصول کیا۔ تو کیا مشتری اس قیمت کے لیے فضولی سے مراجعہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ یہ ہمارے سہج مثال ہیں، ہاں جی۔ اس کے بعد پھر آگے فرماتے ہیں ثم المشتری، اب یہاں اس کا حکم آ رہا ہے۔ یہ تو 3 صورتیں ہم نے بیان کی تقسیم کے نتیجے میں، اس کے بعد احکام ابھی انشاءاللہ بیان کرنا ہے۔ ثم المشتری ان کان عالمان، اگر مشتری عالم ہو، کس عالم ہو؟ عالماً بالفضولیہ، یعنی فضولی سے مبی لیتے وقت اس کو پتہ تھا کہ یہ فضولی ہے، یہ مالک نہیں ہے، یہ مالک نہیں ہے بلکہ فضولی ہے، کسی اور کے مال کو مجھے فروخت کرا ہے، اس کے باوجود جانتے وہ اپنے قیمت کو فضولی کے ہاتھ میں دے دیا، یہ ٹھیک۔ تو پھر اگر اس طرح جانتے بوجھتے اگر اس کے ساتھ معاملہ کیا ہو تو پھر فلا رجوع فی شیء من هذه الموارد، تو ان تمام موارد میں کسی قسم کے رجوع کا حق نہیں ہے۔ تین قسم کے غرامت کی بات کی نا۔ پہلی غرامت خود عین کے مقابلے میں زیادتی قیمت کی شکل میں، دوسرے غرامت منافع مستوفات کے مقابلے میں، تیسرے غرامت بغیر کسی فائدے کے جو غرامت ہے۔ تینوں صورتوں میں اگر مشتری کی فضولیت کو جانتے بوجھتے سے معاملہ کیا ہے تو پھر مشتری کو فضولی سے رجوع کرنے کا حق نہیں ہے تینوں صورتوں میں، کیونکہ آپ جانتے بوجھتے سے معاملہ آپ نے کیوں کیا؟ ہاں جی، لعدم دلیل علیہ، کیونکہ اس صورت میں ضمان پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ مشتری کی یعنی پائے فضولی کی فضولیت کے باوجود معاملہ کرنے کی صورت میں پھر فضولی کے ضمان پر کوئی دلیل نہیں، کیونکہ یہاں پر یعنی قاعدہ غرر بھی منتفی ہے، قاعدہ ضرر بھی منتفی ہے، کوئی اور دلیل بھی موجود نہیں۔ قاعدہ لا ضرر یہاں لازم نہیں آتا ہے، قاعدہ غرر بھی لازم نہیں آتا۔ حج وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا، لیکن دوسری صورت اگر جاہل، کون جاہل ہو؟ مشتری فضولی کی فضولیت سے جاہل ہو، اس کو عالم وہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ اس کو مالک سمجھا، اور مالک سمجھنے کے بعد اسے معاملہ کیا، تو اس صورت میں کیا پھر مشتری ان تمام صورتوں میں اس فضولی سے رجوع کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اب یہاں پر ڈائریکٹ پہلے صورت ثالث کا حکم پہلے آ رہا ہے، پہلے دو صورتوں کو رکھ کر مصنف کیا کر رہا ہے؟ صورت ثالث کا حکم پہلے بیان کرتا ہے۔ صورت ثالث کیا ہے کہ اس غرامت کو اس کو اٹھانا پڑا، اس کے مقابلے میں کوئی فائدہ اس کو 1% بھی نہیں ملا، اس غرامت کی بات ہے۔ تو پھر وَأَمَّا الثَّالِثُ فَالْمَعْرُوفُ مِنْ مَذْهَبِ الْأَصْحَابِ، یہ صورت ثالث جہاں پر غرامت تو ہوا ہے لیکن فائدہ اس کے مقابلے میں نہیں ہوا ہے، تو پھر وہاں پر ہمارے فقہائے اعظام کے ہم معروف نظریہ کما فی ریاض، جیسا کہ محقق طباطبائی اپنی کتاب ریاض میں انہوں نے کہا ہے، وہ عن الکفایہ، اور محقق استدواری اپنی کتاب کفایۃ الاحکام کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے، انہوں نے کیا فرمایا، فتویٰ دیا ہے، رجوع المشتری الجاہل بها علی البائع، کہ مشتری جاہل کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہے، کہ بہا یعنی بہذا الغرامہ، بہا کی ضمیر غرامت، اس صورت غرامت کی صورت ثالث، صورت ثالثہ کے اندر غرامت کے حوالے سے مشتری کو رجوع کا حق حاصل ہے، کس کے خلاف؟ علی البائع الفضولی، بائع فضولی کے خلاف، یعنی بائع فضولی کے پاس جا کر اپنے غرامت کے جگہ پر وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس سے جمع وہ لے سکتا ہے، پیسہ لے سکتا ہے، ہاں جی ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے اتنا پودا لگا کے سارے پودا ضائع ہوا، میں نے تمہیں مالک سمجھ کے دیا تھا، لہٰذا تم مالک نہیں تھا، لہٰذا مالک نے مجھ سے جو بھی لیا ہے اس کے جو ہے تمہیں معاوضہ ادا کرنا پڑے گا، ہاں جی۔ بل فی کلام بعض، بلکہ ہمارے بعض علماء کی کلام، بعض سے مراد یہاں پر صاحب جواہر مراد تھے اور محقق سید عاملی اپنی کتاب مفتاح الکرامہ، ان دونوں علماء نے فرمایا ہے تبعا للمحکی عن فخر الاسلام، انہوں نے فخر الاسلام کے کتاب سے حکایت کی ہیں، یعنی پہلا دعویٰ کرنے والا فخر المحققین فخر الاسلام ہے، اور انہوں نے اس سے حکایت کر کے انہوں نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ فخر الاسلام نے کہاں پر کہا ہے؟ پھر شرح الارشاد، فخر الاسلام نے کتاب شرح الارشاد میں پہلے دعویٰ کیا تھا، اس کے بعد پھر اس کی اتباع کرتے ہوئے صاحب جواہر اور سید عاملی دونوں نے بھی دعویٰ کیا، کیا دعویٰ کیا ہے؟ دعوی الاجماع علی الرجوع، انہوں نے کیا رجوع پر اجماع کر دیا، یعنی یہ مسئلہ اختلافی نہیں ہے بلکہ انہوں نے فرمایا ہے کہ یہاں پر مشتری کو فضولی سے مراجعے کا حق حاصل ہے، اور فضولی یہاں ضامن بن جاتا ہے، اور اس میں تمام فقہا کا اجماع ہے کہ مراجعے کا حق حاصل ہے، حج کن کے مقابلے میں رجوع کرنے کا حق ہے؟
بما لم يحصل فی مقابلہ نفع، ان غرامت کے مقابلے میں کہ جس غرامت کے مقابلے میں مشتری کو کوئی 1% بھی فائدہ نہ ملے، اور فائدہ اس کو نقصان ہوا، فائدہ نہیں ہوا، جبکہ وہ مشتری کو یعنی اس کی فضولیت سے کیا تھا، جاہل تھا، تو اس طرح سے مشتری فضولی سے مراجعہ کر سکتا ہے، اور اس کو مراجعہ کرنے کا حق ہے، اور اس پر تمام علماء کا اجماع ہے، انہوں نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے۔ حج وفی السرائر، ابن ادریس حلی اپنی کتاب سرائر میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، انہ یرجع قولا واحدا، کہ یہ مسئلہ یہاں پر ایک قول واحد کی طرف پلتا ہے، یعنی وہی یہاں پر بھی اجماع کا دعویٰ ہے۔ قولا واحدا کا مطلب یہ ہے کہ یہ قول واحد کا مطلب ہے کہ دو قول نہیں ہیں، اس میں فقط ایک ہی قول ہے، سب علماء کا متفقہ نظریہ ہے کہ یہاں پر مشتری کو رجوع کا حاصل ہے، تو مطلب کیا ہے، قول واحد ہو گیا، دو قول نہیں ہوا، تو لہٰذا یہ قولا واحدا کا اشارہ بھی کس کی طرف ہے، اجماع کی طرف ہے۔ ہاں جی، وفی کلام المحقق و شہید الثانیین فی کتاب الضمان، اور محقق ثانی اور شہید ثانی دونوں اپنے کتاب کے باب الضمان کے اندر انہوں نے فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے، نفی الاشکال عن الضمان البائع، کہ یہاں انہوں نے کہا ہے کہ لا اشکال، کوئی اشکال نہیں ہے، کس میں اشکال نہیں ہے، عن الضمان البائع، کہ بائع فضولی ضامن ہے، بائع فضولی کے ضامن ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ کس چیز کا ضامن ہے بائع فضولی، لِدَرْكِ مَا يُحْدِثُ الْمُشْتَرِي، کہ مشتری نے جو کام کیا تھا اور اس کو نقصان اٹھانا پڑا، مثلا اس کے منافع کا تدارک، درک یعنی تدارک کا ضامن ہے، کہ بھائی مشتری نے یہاں پودا لگا کر مالک اس سے واپس لے جاتا ہے، یا اس نے گڑھا کھود کے اس کے مثلا 2 مہینے کا اس کے ضائع ہوا ہے، تو اس نے جو کام کرنے کے بعد اس کو جو نقصان ہوا، اس کی تدارک اور اس کے ضمان فضولی کے گردان پر آ جاتا ہے۔ ہاں جی، اذا قلعہ المالک، اگر مالک اس کو اکھاڑ دیں گے، اشارہ کس کی طرف، یہ درختوں کی طرح ہے، مثلا درخت لگایا، مثلا اس نے خریدی ہوئی زمین خریدنے لانے کے بعد کام کرتا ہے نا، اس میں پودے لگاتا ہے، پھر مالک جا کے کیا کرتا ہے، پودوں کو 2 سالوں تک اس نے پودا لگا کے اس کو پانی دے دے کے مثلا پودے اتنا موٹا ہو جاتا ہے، مثلا بڑے تناور درخت بننے کے بعد پھر کیا کرتا ہے، مالک آ کے اس کو اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے، تو اس اکھاڑ کے پھینکنے کے نتیجے میں کیا ہو جاتا ہے، پھر اس کا ضمان کون ہے، ضامن وہی فضولی ضامن ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو مالک بنا کر اس کو فروخت کیا تھا، لیکن بعد میں مالک نہیں تھا۔ ٹھیک ہے جی، وبالجملہ پر خلاصہ کلام، فالظاہر عدم الخلاف فی المسئلہ، ظاہراً لگتا یہ ہے، علماء کے کلام سے کیا ظاہر لگتا ہے کہ اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ کیا ہے، بائع فضولی ضامن ہے۔ ہاں جی، دلیل کیا ہے یہاں پر، پہلی دلیل تو کیا، وہی اجماع ہوا نا، کیونکہ اجماع خود کیا ہے کہ چاہے آپ اجماع کرا دو چاہے شہرت کیا ہیں، اولاً تو اجماع منقول ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اجماع کو نہ مانے تو کم کم شہرت فتوائی ہے، جو کہ خبر واحد اس کے اوپر ہے، تو پھر خبر واحد کے ذریعے سے شہرت کے ذوق کا کیا ہو جاتا ہے، جبران ہو جاتا ہے، تو یہ ہے۔ اس کے علاوہ دوسری دلیل کیا ہے، للغرور، قاعدہ غرور کسی کہتے ہیں، دھوکہ دہی، کیونکہ کیا مشتری کو دھوکہ ہوا، یعنی مشتری کو کیا ہے، دھوکہ ہوا، یہاں پر غرور کا قاعدہ کیا ہے، قاعدہ الغرور کا مطلب ہے کہ المغرور یرجع الی من غر بہ، ہاں جی، او غرہ، مغرور کو غرور یعنی رجوع کا حق حاصل ہے، کس سے رجوع کرنے کا حاصل ہے، من غرہ، جس نے اس کو دھوکہ دیا، جو بندہ دھوکہ کھاتا ہے اس کو اس شخص سے مراجعہ کرنے کا حق حاصل ہے جس نے اس کو دھوکہ دیا۔ ٹھیک ہے، یہ قاعدہ کلی ہے، فقہ کے اندر یہ قاعدہ کلی، اس کو قاعدہ غرض کہتے ہیں۔ قاعدہ غرور کا مطلب کیا ہے، المغرور یرجع الی من غر بہ یا غرہ، جس نے اس کو دھوکہ دیا ہے اس سے رجوع کرنے کا حق، اور یہاں پر بھی مشتری کو دھوکہ ہوا نہیں ہوا ہے، کس کی وجہ سے دھوکہ ہوا ہے، فضولی کی وجہ سے دھوکہ ہوا ہے، فضولی نے اس کو دھوکہ دیا ہے تو اس سے رجوع کرنے کا حق حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ قاعدہ غرض ہے۔ فَإِنَّ الْبَائِعَ مُغَرِّرٌ، کیونکہ بائع دھوکہ دہندہ ہے، اس نے دھوکہ دیا ہے، کس کو دھوکہ دیا ہے، للمشتری کو دھوکہ دیا ہے، وَمَوْقَعَ إِيَّاهُ فِي خَطَرَاتِ الضِّمَان، اور اس کو ضمان کے خطرے میں ڈالا ہے۔ اگر مشتری اس سے اگر اس مبیع کو نہ خریدتے تو پھر وہ ضمان کے کھڈے میں تو نہیں پڑ جاتا، لیکن اس نے اس کو مالک سمجھ کے مالک سمجھ کے لیا، اور فضولی نے اپنے آپ کو ظاہراً کی شکل میں پیش کیا، اپنے آپ کو مالک بنا کے پیش کر کے کہا کہ میں مالک ہوں، میں آپ کو فروخت کروں، اس کو موجودہ تو نہیں کہ وہ مالک ہے یا نہیں، کیا معلوم ہے، وہ جہالت کی وجہ سے اس سے خریدا، اور اس معاملے نے اس کو کہاں ڈال دیا، ضمان کے خطرات کے اندر پھینک دیا، تو اس کا ضامن کون ہے، وہی فضولی ضامن ہے جو اس کے ضمان کے خطرے کے اندر ڈال دیا۔ حج ایک، اور اس کے علاوہ وہ متلف علیہ ما یغرمہ، اس کے اوپر طلب کیا، کیا طلب کیا، ما یغرمہ، جو اس نے جو نقصانات اٹھایا ہے وہ طلب ہوا نا، کیونکہ فرض کرے 3 لاکھ اس مالک کو دینا پڑا تو پھر طلب ہوا نہیں ہوا، گویا مشتری کے لیے گویا 3 لاکھ کیا ہوا ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں کوئی نفع 1% نہیں ملا ہے،
بغیر نفع کے 3,000 وہ 3 لاکھ مفت میں اس کو دے رہا ہے، مالک کو دے رہا ہے، تو یہ 3 لاکھ گویا کیا ہے، اس کے اوپر طلب ہو رہا ہے، اور طلب کرنے کا ضامن کون ہے، متلف کون ہے، وہی بائع فضولی ہے، ضامن ہے۔ تو اس وجہ سے اب یہاں پر ایک قاعدہ طلب بھی آ جاتا ہے، تو لہٰذا یہ متلف علی ما یغرمہ میں 2 احتمال ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ عطف تفسیری ہو سکتا ہے، قاعدہ غرور کے لیے عطف تفسیری قرار دے سکتے ہیں۔ دوسرا احتمال اس میں یہ بھی ہے کہ قاعدہ طلب ایک الگ سے قاعدہ ہے جو کہ دلیل ثالث بن جاتا ہے، قاعدہ غرور کے علاوہ ایک تیسری دلیل قاعدہ طلب ہے۔ قاعدہ طلب کا محصل کیا ہوتا ہے، یعنی من اتلف مال الغیر فہو لہ ضامن، یہ قانون ہے، من اتلف مال الغیر فہو لہ ضامن، کہ اگر غیر کے مال کو طلب کرتا ہے تو وہ ضامن ہے۔ طلب کو کس نے طلب کیا، یہاں پر طلب کا ضامن وہی بائع فضولی ہے جس کے ذریعے سے طلب ہوا ہے نا، تو لہٰذا طلب کرنے والا یہ ہے، لہٰذا وہ ضامن ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، تو لہٰذا اس کی مثال کیا ہے، فَهُوَ كَشَاهِدُ الزُّورِ، اس فضولی کی مثال یہاں پر اس جھوٹی گواہی کی مانند ہے، وہ جھوٹا گواہی دینے والا شخص ہے، شاہد زور ہے، اس کو پتہ ہے یہ مسئلہ جھوٹ ہے، اس کا حق نہیں ہے، حق نہ ہونے کے باوجود اس سے آپ پیسہ کھا کے طرح کی گواہی دیتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے۔ ہاں جی، تو یہ الذی یرجع الیہ، وہ بندہ جس کا حق طلب ہوا اس شاہد زور کی وجہ سے، وہ حق طلب جس کا ہوا ہے وہ اس شاہد زور سے رجوع کر سکتا ہے، کب، اذا رجع عن شہادتہ، جب اپنے شہادت سے پھر جائے، یعنی عدالت میں جا کے گواہی دیا کہ یہ مال زید کا نہیں بکر کا ہے، مثلا عدالت میں گواہی دے دیا، وہاں پر کیا گواہی دیا، یہ مال زید کا نہیں بکر کا ہے، تو لہذا زید کا حق طلب ہوا نہیں ہوا، حقیقت میں مال کس کا تھا، زید کا تھا، اس نے زید کے خلاف گواہی دی، بکر کے ہمیں گواہی دیا، تو لہذا زید کا مال عدالت نے کس کا ہمیں دیا، عدالت نے اس مال کو بکر کو دیا۔ لیکن ادھر آ کے بعد میں دوسرے دن آ کے کہتا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، میری گواہی غلط ہے، میں نے صحیح گواہی نہیں دی، میں نے غلط گواہی دی، عدالت میں جگہ کہیں اور بھی اپنی شہادت سے کیا کرتا ہے، پھر جاتا ہے۔ تو شہادت میں پھرنے کا کیا فائدہ ہوا، جب آپ کے شہادت کی بنیاد پر عدالت نے غلط فیصلہ دے دیا اور آپ اس کا حق طلب ہو کے اس کو دیا ہے، آپ بعد میں پھر 100 دفعہ پھر جائے تو فائدہ تو نہیں نا، کیونکہ اس کا حق طلب ہونے کے بعد پھرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، عدالت کا فیصلہ بدل نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں کیا کر سکتا ہے، زید جا کے اسے مراجعہ کر سکتے نہیں کر سکتا ہے کہ تمہاری جھوٹی گواہی کی وجہ سے میرا حق طلب ہوا ہے، لہٰذا اس کا تم ضامن ہے، تم مجھے اس کا عوض دے دو، اس کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہے۔ تو یہاں پر بائع فضولی بھی اسی جھوٹی گواہی کے مانند ہیں، اس سے طلب جو ہے مراجعے کا حق حاصل ہے۔ الذی یرجع الیہ، وہ شاہد الزور جس سے رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے، اذا رجع عن شہادت، اگر وہ اپنی شہادت سے پھر جائیں۔ اور ایک اور دلیل رابع وہ کیا ہے، وَلِقَاعِدَةِ النَّفْيِ الضَّرَرِ، قاعدہ نفی ضرر ہے، لا ضرر ولا ضرر فی الدین، دین نے کیا کیا ہے، ہر قسم کے ضرر کے نفی کیے ہیں، اور یہاں پر ہم کہیں کیا کہیں کہ یہ بغیر کسی فائدے کے مشتری کو نقصان ہوا نہیں ہوا، مشتری کو ضرر آیا ہے نہیں آیا ہے، فائدہ نہیں ہوا، ضرر آیا ہے، اس کو مفت میں 3-4 لاکھ مالک اصلی کو دینا پڑا ہے، اور ہم کہیں کہ وہ رجوع کا حق نہیں ہے، اس کو رجوع کا حق نہیں ہے، مشتری سے رجوع نہیں کر سکتا، مشتری فضولی سے رجوع نہیں کر سکتا ہے، جبکہ مشتری کو ضرر بھی ہوا ہے، تو پھر یہاں کیا لازم آتا ہے، ضرر لازم آتا نہیں آتا ہے، یہاں ضرر لازم آ جاتا ہے، کس کو ضرر لازم آتا ہے، مشتری کے لیے ضرر لازم آتا ہے، مشتری متضرر بن جاتا ہے، اور جبکہ شریعت نے کیا کیا ہے، ضرر کی نفی کیا ہے، تو لہٰذا اس میں پر لا ضرر کے قانون کے تحت اس کو کیا ہونا چاہیے، یہ لا ضرر کب ہوگا، جب آپ اس فضولی کو ضامن قرار دینے سے لا ضرر ہوگا، اگر اس کو ضامن قرار نہ دے تو کیا ہوگا، پھر لا ضرر نہیں ہوگا بلکہ ضرر ہوگا مشتری کے لیے، لہٰذا یہ قاعدہ لا ضرر کیا کہتا ہے، اس کو ضامن ہونا چاہیے۔ یہ ہم یہاں رکھ لیتے ہیں، انشاءاللہ اگلے جو دلیل ہم کل بیان کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین۔